بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خاتمہ اجراء قواعد ضروریہ، یعنی قاعدے کے اندر کل 16 تختیاں تھیں، وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے اندر یہ اضافی خاتمہ ہے، یعنی وہ کلمات جو قرآن کریم میں آئیں گے اور ضروری کلمات ہے، وہ کلمات اس تختی میں انہوں نے دیے ہیں۔ تو اس میں جزاءً، یہ تو آسان ہے، آپ کے سامنے گزر چکا ہے، اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے سمجھنے کی۔ ہجے بھی اسی طرح ہوں گے جس طرح جا آگے ہجے ہم نے کیے تھے۔ یہ دو زبر جب آتے ہیں جزاءً جس طرح آیا ہے، دو زبر اگر کسی کلمے پر آ جائیں، اس کے ساتھ الف لکھا ہوا ہو یا اس کے ساتھ یا لکھی ہوئی ہو، یا حمزہ کے اوپر دو زبر آئیں اور الف ساتھ نہ لکھا ہو، اس صورت میں بھی وقفاً اس کو الف سے تبدیل کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جزاءً کو الف سے تبدیل کریں گے، جزاء، جزاءً وقفاً جزاء، ایک الف سے تبدیل کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک الف سے زیادہ مد اس میں نہیں کریں گے، مد اصلی اس میں ہوگی۔ اسی طرح انا اعطیناک، الینا ایابہم، یہ کلمات اسی طرح ہیں جس طرح پیچھے کلمات کے ہجے گزرے ہیں۔ اس میں آگے یہ کلمہ خیرا یراہ اور شرا یراہ، اس کے اندر ہجے کرتے ہوئے اس کے ہجے اس طرح کریں گے، خا یا زبر خی، را یا دو زبر رئی یا زبر یا۔ سمجھ میں آ رہے نا؟ یعنی جب ہم ادغام کریں گے، ادغام کے ساتھ غنہ بھی کریں گے، اور ادغام کے بعد جس حرف میں یہ ادغام ہوا ہے، یعنی جو حرف مشدد ہوا ہے، اس حرف کی حرکت کو بھی پہلے پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ورنہ تو غنہ نہیں ہوگا۔ رایا دو زبر رہیں پڑھیں گے تو اس وقت تو غنہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ملا کر اس کو پڑھیں گے، اور ملا کر ہی پڑھنا چاہیے اس کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ رایا دو زبر رہیں یا زبر یا، صحیح ہے؟ اچھا، زبر دونوں صحیح ہے۔ زبر جو ہے نا، یہ اردو کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے۔ اس میں را موٹی پڑھنا نہ پڑھنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شرًا یرا کے اندر بھی اسی طرح ہے، میقاتین یوم، یہ بھی اسی طرح ہوگا، تا یا دو زبر تین یا وہ زبر یو، تین یو۔ بات صحیح ہے نا؟ فمن یعمل کے اندر اس چیز میں آپ جو ہے نا کیا نام ہے، نون کا بھی نام لیں گے اور یا کا بھی نام لیں گے۔ فا زبر فا، میم نون یا زبر من یا عین زبر یا، فمن یا۔ بات سمجھ میں آیا؟ ہجے کس طرح کریں گے؟ فا زبر فا، میم نون یا زبر من یا زبر یا، میم نون یا زبر من یا عین زبر یا، فمن یا، میم لام زبر مل، فمن یعمل۔ سمجھ میں آیا؟ اس میں من نصیر کے اندر دو نون پڑھیں گے۔ کتنے نون پڑھیں گے؟ میم نون، نون زیر من، نون زبرنا، من، صاد یا زیر صی، من نصی، را دو زیر رن، من نصیر وقفاً، من نصیر۔ صحیح ہے؟ اچھا، وقف کے قاعدے میں نے آپ کو بتائے تھے کہ اس کے اندر وقف جب کریں گے تو 3 مد ہوں گے۔ کتنے مد ہوں گے؟ اس میں طول بھی ہو سکتے ہیں، توسط بھی ہو سکتے ہیں، اور قصر بھی ہو سکتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اور اس کے اندر یہ وقف بالاسکان کی صورت میں، کون سی صورت میں؟ وقف بالاسکان، صحیح ہے نا؟ تو اس کو وقف بالحذف بھی کہتے ہیں، یعنی 2 زیر میں سے ایک زیر کو حذف کر دیتے ہیں نا، اس کو وقف بالحذف بھی کہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو بات سمجھ میں آئی؟ اور اس میں وقف بالروم بھی ہو سکتے ہیں۔ کون سا؟ وقف بالروم۔ وقف بالروم کی صورت میں ایک زیر پڑھیں گے اور مد صرف ایک الف کی مقدار ہوگا، توسط اور طول اس میں جائز نہیں ہوگا۔ وقف بالروم کی صورت میں توسط اور طول جائز نہیں ہوگا۔ صحیح ہے؟ مما ان کے اندر نون اور میم دونوں کا نام لیں گے۔ مما ان کے اندر نون اور میم دونوں کا نام لیں گے۔ ہجے کس طرح کریں گے؟ میم نون، میم زیر میم، میم الف زبر ما۔ اب ماں کے اوپر ہم مد بھی نہیں کریں گے اور مد کا نام بھی نہیں لیں گے۔ جب آگے ہم حمزہ پڑھیں گے، میم حمزہ 2 زیر ان، اب جو ہے نا کیا نام ہے، اس پر مد کریں گے، میم ان۔ سمجھا؟ وقفاً میم،
آخر میں جھٹکا دیں گے، حمزہ کو کیا کریں گے؟ اس کو نبر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نبر. یہ آخر میں حمزہ کو جھٹکا دیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبر. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اچھا یہ مر ربک، بعض لوگ فمن یعمل جیسے اور من نصیر جیسے ان کلمات میں تو پہلے والے نون ساکن کا نام لیتے ہیں. مر ربک اس طرح کے کلمات میں ہجے کرتے ہوئے بعض لوگ جو ہے نا کیا نام ہے نون کا نام نہیں لیتے ہیں. بعض لوگ اس کو میم را زیر مر را با زبر رب با زیر بھی اس طرح پڑھتے ہیں. صحیح ہے؟ تو یہ صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر میم جو ہے نا رسمن موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر نون جو ہے نا یہ حرف من جارہ ہے، حرف من جارہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسری بات یہ ہے یہ میر ربی کا با کے نیچے جو زیر ہے یہ من جارہ نے دیا ہے. اگر نون کا نام نہیں لیں گے تو من جارہ باقی نہیں رہے گا، من جارہ باقی نہیں رہے گا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں پر ادغام نون ساکن کی وجہ سے ہے. اگر نون ساکن کا نام نہیں لیں گے تو ادغام نہیں ہوگا، یعنی محل ادغام یہاں پر نون ساکن ہے. محل ادغام کیا ہے؟ نون ساکن ہے. نون ساکن کا نام نہیں لیں گے تو ادغام نہیں ہوگا. صحیح ہے نا؟ ادغام ہوا ہی نون ساکن کی وجہ سے ہے. صحیح ہے؟ تو اس کے ہجے کس طرح کریں گے؟ میم نون را زیر مر را با زبر رب با زیر بی مر رب بی کاف زبر کا مر رب بی کا. کیسے؟ میم نون را زیر مر را با زبر رب با زیر بی مر رب بی کاف زبر کا مر رب بی کا. اب سمجھ میں آئی بات؟ وقفاً مر ربک. یہ کلمات سمجھ میں آ گئے؟ آگے اس کے اندر چند کلمات ہیں. عادن الاولی لمزدن الذی فخورن الذی قدیرن الذی نوحن ابنہ. یہ کلمات ہے. ان کلمات کے اندر سب سے پہلی بات آپ جو ہے نا کیا نام ہے یہ یاد رکھیں، عادن الاولی. یہ کلمہ اصل میں کیا ہے؟ عادن الاولی. عادن الاولی. عادن یہ کیا ہے؟ دو زبر ہے. کیا ہے؟ دال دو زبر دن. اس کے اندر نون ساکن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دال نون زبر دن، دال دو زبر دن، یہ نون ساکن ہے نا. الاولی کے اندر حمزہ وصلی ہے. الاولی کے اندر حمزہ وصلی ہے. حمزہ وصلی جب کلمے کے درمیان میں آتے ہیں تو حمزہ وصلی گر جاتا ہے. حمزہ وصلی جب گر گیا تو لام کیا ہوا؟ ساکن. لام کیا ہوا؟ لام بھی ساکن ہے اور تنوین کے اندر نون ساکن ہوتا ہے. تنوین کے اندر تو دو ساکن جمع ہو گئے. کیا جمع ہو گئے؟ دو ساکن جمع ہو گئے. جب دو ساکن جمع ہوئے تو میں نے آپ کو اجتماع ساکنین علی غیر حدی کے 4 قاعدے پڑھائے تھے. صحیح ہے نا؟ ایک قاعدہ یہ تھا کہ اجتماع ساکنین علی غیر حدی دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو، وہ میں نے آپ کو پڑھایا. اقیم الصلاۃ وغیرہ کے کلمات بتائے تھے. تو اس کا حکم کیا ہے؟ حرف مدہ کو گرا دیتے ہیں. دوسرا میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر دو ساکن اس طرح جمع ہو دو کلموں میں کہ پہلا ساکن میم جمع یا واو لین جمع ہو، ہاں تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو ضمہ دیں گے، پیش دیں گے. علیکم القتال ملا کر کیا پڑھیں گے؟ علیکم القتال. لولوا الادبار ملا کر کیا پڑھیں گے؟ لولوا الادبار. صحیح ہے؟ تیسرا قاعدہ یہ تھا اگر دو ساکن اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن لفظ من کا نون یا الف لام میم کا میم ہو تو اس کو کیا کریں گے؟ زبر دیں گے. کیا کریں گے؟ زبر دیں گے. مین اللہ الف لام میم اللہ. صحیح؟ بات سمجھ میں آئی؟ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ اگر پہلا ساکن یعنی دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن حرف مدہ بھی نہ ہو، میم جمع واو لین جمع بھی نہ ہو، لفظ من کا نون اور الف لام میم کا میم بھی نہ ہو تو اس کو کیا کریں گے؟ زیر دیں گے. کیا کریں گے؟ زیر دیں گے. تو عادن الاولی اس کے اندر جو چھوٹا سا نون لکھتے ہیں نون قطنی، یہ نون قطنی چھوٹا سا نون اس لیے لکھتے ہیں کہ رسمن یہاں پر نون موجود نہیں ہے. تو رسمن جب نون موجود نہیں ہے تو چھوٹا سا نون لکھ دیتے ہیں. کیا لکھ دیتے ہیں؟ چھوٹا سا نون. یہ چھوٹا سا نون اس لیے لکھتے ہیں کہ رسمن موجود نہیں ہے. اور اس کو قطنی اس لیے کہتے ہیں کہ قطنی جو ہے نا یہ روئی کو کہتے ہیں اور روئی ہلکی ہوتی ہے نا تو یہ نون چھوٹا سا نون بھی ہلکا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آیا نا؟ ہاں بات سمجھ میں نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ روئی جو ہے نا کیا نام ہے جب آپ رضائی میں ڈالتے ہیں تو رضائی کا اوپر والا کپڑا نیچے والے کپڑے کو کیا کرتا ہے؟ ملاتا ہے نا، ایک دوسرے کے درمیان میں آتے ہیں نا. ہاں تو اسی طرح یہ دو ساکنوں کے درمیان میں آتے ہیں. کہاں پر آتے ہیں؟ دو ساکن. اس لیے اس کو نون قطنی کہتے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ یہ روئی کے ساتھ جو تشبیہ کرتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں. صحیح ہے؟ تو یہ نون قطنی جو ہے نا
یہ کہاں سے آیا؟ آپ کو یہ پریشانی ہوگی کہ نون قطنی آیا کہاں سے ہے؟ یہ اصل میں جو دال دو زبر دن، آپ پڑھو دال نون زبر، وہی نون ہے اس میں نہیں ہے، دال نون زبر، یہ نون پڑھا جا رہے، دال دو زبر یہ نون پڑھا جا رہے، تو یہ نون اس کے اندر موجود ہے لیکن رسمن نہیں ہے، پڑھنے میں ہے۔ نون ساکن پڑھنے میں بھی ہوتا ہے اور رسم الخط میں بھی ہوتا ہے، نون تنوین پڑھنے میں ہوتا ہے، رسم الخط میں نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو وہ نون ساکن تو ہے نا، وہ جب دو ساکن جمع ہوں گے تو پہلے ساکن کو کیا کرتے ہیں؟ زیر دیتے ہیں، تو وہی عادن الاولا، یہ مسئلہ ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ ہاں سمجھ میں آئی؟ تو اس کے ہجے دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ کتنے طریقے کے ہوتے ہیں؟ ایک تو اسی طرح ہم ہجے کریں گے، عین الف زبر آ، دال زبر دا، عادہ نون لام زیر نیل، عادنیل حمزہ واو پیش او، عادنیل او لام کڑا زبر لا، عادنیل اولا وقفن، عادنیل اولا۔ ایک ہجے تو یہ ہے جس طرح یہاں لکھے ہوئے۔ دوسرے ہجے یہ ہیں کہ ان کلمات کو الگ الگ کر کے ہم ہجے کریں گے، عین الف زبر آ، دال دو زبر دن، عادن وقفن، عادہ حمزہ لام زبر ال، حمزہ واو پیش او، الاو لام کڑا زبر لا، الاولا۔ سمجھ میں آئی؟ تو دو طریقوں سے ہجے، کتنے طریقوں سے؟ بات سمجھ میں آئے نا؟ ایک ہجے یہ کہ وصلاً جو یہاں لکھا ہوا ہے، اور دوسرے ہجے وقفاً۔ بات سمجھے نا؟ وقفاً یعنی دونوں کلمات کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے، تو الگ کر کے جب پڑھیں گے تو عادن اصل میں تنوین ہے۔ عادن کیا ہے؟ عادن وقفاً، عادہ الاولا حمزہ لام زبر ال، حمزہ واو پیش او، الاو لام کڑا زبر لا، الاولا۔ سمجھ میں آئے؟ اسی طرح لمزتن الذی، یہ بھی وہی قاعدہ ہے، لمزتن تادو زیر، تادو زیر تانون زیر، تو نون ساکن آیا نہیں آیا؟ تنوین کے اندر نون ساکن موجود ہوتا ہے، تنوین کے اندر نون ساکن موجود ہوتے ہیں۔ آگے جو ہے نا الذی کے اندر حمزہ وصلی ہے وہ گر گیا، لام ساکن ہے، یعنی مشدد حرف پہلے ساکن ہوتا ہے نا، لام بھی ساکن اور نون بھی ساکن، دو ساکن جمع ہو گئے تو نون کو کیا کریں گے؟ زیر دیں گے، نون کو کیا کریں گے؟ زیر دیں گے۔ یہ چھوٹا سا جو نون لکھتے ہیں یہ اس لیے لکھتے ہیں کہ پڑھنے کے اندر یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں پر جو ہے نا گلے میں تنوین تھا، ہم نے نون کو کیا کر دیا ہے؟ کسرہ دے دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ تو کس طرح پڑھیں گے؟ لمزتن الذی۔ اس کے بھی ہجے دو طرح کے ہوں گے، اس طرح ایک یہ وصلاً جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، لام پیش لو، میم زورما لوما، زا زبر زا لومزا، تا زیر تی لومزتی، نون لام زیر نیل لام زبر لا، نون لام زیر نیل لام زبر لا، نیل لا غالیہ زیر دی لومزتن الذی۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ کس طرح کریں گے؟ لام پیش لو، میم زورما لوما، زا زبر زا لومزا، تا زیر تی لومزتی، نون لام زیر نیل لام زبر لا، لومزتن اللا غالیہ زیر دی لومزتن الذی وقفاً۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ دوسرے یہ کہ لمزتن وقفاً لمزہ الذی، تادو زیرتن لمزتن وقفاً لمزہ، صحیح ہے نا؟ الذی۔ اسی طرح فخوراً، فخوراً الذی ملا کر پڑھیں گے، وہی قاعدہ ہے۔ فخوراً اس کے اندر دیکھو را کے اوپر تنوین ہے نا، تنوین کے اندر نون ساکن ہوتا ہے۔ الذی کے اندر بھی وہی قاعدہ ہے، حمزہ وصل کلام میں حمزہ گر گیا ہے، اس کے بعد لام مشدد ہے، مشدد حرف پہلے ساکن ہوتا ہے، تو ساکن دو جمع ہو گئے، ایک لام ساکن ایک نون ساکن، جو نون تنوین کے اندر جو نون ساکن ہوتے ہیں، تنوین کے اندر جو نون ساکن ہوتے ہیں، جب یہ دو نون جمع ہو گئے تو اس کو کیا کریں گے؟ زیر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ تو اس کو بھی دو طریقوں سے پڑھیں گے، یعنی فخوراً الذی ایک اس طرح پڑھیں گے، دوسرے فخوراً وقفاً، فخورا الذین، فخوراً الذین، فخورا الذین، ایک یہ، دوسرا فخوراً وقفاً، فخورا الذین، صحیح ہے؟ وقفاً الذین، صحیح ہے؟ اسی طرح قدیر، یہ قدیر الذی وقفاً، وقفاً قدیر الذی، اور وصلاً قدیر الذی جس طرح لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح نوح وقفاً نوح ابنہ، اور اگر اس کو جو ہے نا کیا نام ملا کر پڑھیں گے نوح ابنہ، صحیح ہے؟ یہ ابن اسم وغیرہ کے کلمات جو ہے نا اس میں حمزہ وصلی ہوتا ہے اور یہ زیر والا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ وصلی ہوتا ہے، یعنی جب ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ گرے گا، اور جب یہاں سے اعادہ کریں گے یا یہاں سے ابتدا کریں گے تو حمزہ کو کیا کریں گے؟ زیر دیں گے۔ ابن، ابنہ، ابنتن،
اسم، امرأۃ، یہ کلمات کیا ہے؟ ان کلمات میں حمزہ وصلی ہوتا ہے اور زیر والا ہوتا ہے، حمزہ وصلی ہوتا ہے اور صحیح ہے، بات سمجھ میں آئی؟ یہ قاعدہ سمجھ میں آیا؟ بورڈ کے اوپر آپ کو سمجھا دیتا ہوں مزید۔ من بخیلا، یہاں پر نون میم سے تبدیل ہوا، نون کس سے تبدیل ہوا؟ میم سے، یہ اقلاب ہے، کیا ہے؟ اقلاب ہے۔ اس کے اندر ہم جو ہے نا کیا نام ہے، نون کا بھی نام لیتے ہیں اور میم کا بھی نام لیتے ہیں۔ اگر صرف میم کا نام لیں گے تو یہ اقلاب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر نون کا نام لیں گے، میم کا نام لیں گے، سمجھ میں آئے کہ نون میم سے تبدیل ہوا، نون میم سے تبدیل ہوا، بات سمجھ میں آئے؟ تو ادغام کا التباس لازم نہیں آئے گا۔ کس کا التباس لازم نہیں آئے گا؟ ادغام کا۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ میم نون زبر میم نون میم زبر من با زبر با، لیکن با کو بھی اس کے ساتھ پڑھیں گے، یہاں رکیں گے نہیں۔ اس طرح میم نون میم زبر من با زبر با، من با خا زیر خی، من بخی لام زبر لا، من بخیلا وقفن، من بخیل، سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اسی طرح لیُنبذن من بعد، یہ اسی طرح ہم جو نا کہنا اس کو پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ میم نون میم زیر میم با عین زبر با، میم با دال زیر دی، میم بعد، صحیح ہے۔ لنصفعن، لنصفعن کو بھی اسی طرح پڑھیں گے، عین میم دو زبر عن، با نون زیر بن نون الف زبر نا۔ کس طرح؟ عین میم دو زبر عن، با نون زیر بن نون الف زبر نا، سمجھ میں آیا نہیں؟ مطہرۃ بأیدی، مطہرۃ بأیدی، کرام بررہ، کس طرح پڑھیں گے؟ کاف زیر کی، را الف زبر را، کرا، میم 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 دو زیر میم، کیسے؟ میم میم دو زیر میم با زبر با، میم میم دو زیر میم با زبر با، یہاں پر با کو ایک ساتھ پڑھیں گے، میم میم دو زیر میم با زبر با، صحیح ہے۔ کرام با را زبر را، کرام برا، را زبر را، کرام برارا، تا دو زیر تین، کرام برارت وقفا، کرام برارا، سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے، ان ربہم بہم، میم ساکن کے بعد با ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، ترمیہم بحجارہ، یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ اچھا مما اللہم، یہ کلمات الگ الگ ہے، بعض قاعدے میں ایک ساتھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، میم میم زیر میم میم زورما، مما وقفن، میم اللہم وقفن، اللہم، صحیح ہے، حمزہ زبر آ، یہ اچھا اس کو جو نا لفظ اللہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ لام زبر اللام کڑا زبر لا، اللہ، سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اللہم، صحیح ہے، تمت بالخیر۔ اس کے اندر ایک اور بات یاد رکھے، یہاں پر کلمات کے اندر آپ نے خیال کرنا ہے کہ کون کون سے کلمے پر ہم نے وقف کرنے، جزاءً یہ الگ کلمہ ہے، ملائکتو یہ الگ کلمہ ہے، انا اعطینا، الینا ایابہم یہ الگ الگ کلمے ہے۔ اسی طرح میقات یوم، فمن یعمل من نصیر، من ماء صدید، من ماء صدید وقفا، من ماء صدید، صحیح ہے۔ من ربک رسول اللہ، من اللہ صحفا مطہرہ، صفا لا یتکلمون، قلوب یومئذ واجفۃ ابصارها، یہاں تک، سراجا وہاجا وانزلنا، یہاں تک، صحیح ہے، یہ یہاں تک کی کلمات ہے۔ اکلا لما وتحبون المال حبا جما، یہ کلمہ یہاں تک ہے، اس کے یہاں تک ہجے کرنے، صحیح ہے۔ عادن الاولا، یہ کلمات، لمزدن الذی، فخورن الذی، قدیرن الذی، نوح ابنہ، من بخیلا، یہ الگ الگ کلمات ہے، صحیح ہے۔ لیُنبذن یہ الگ کلمہ ہے، من بعد یہ الگ ہے، من بین الصلب یہ پورا کلمہ یہاں تک ہے، لنصفعا بالناصیہ یہ پورا کلمہ اتنا ہے، بذنبہم یہ الگ ہے، مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، اس کو یہاں تک وقف کرنے، صحیح ہے۔ ہم فیہا لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین یہاں تک کلمہ ہے۔ ان ربہم بہم یہاں تک ہے، ترمیہم بحجارہ، لہم ما یشاؤون، مما یہ الگ کلمہ ہے، اللہم الگ کلمہ ہے، صحیح ہے۔ اس کے اندر بعض جو ہے نا کیا نام ہے غلطی کرتے ہیں، یعنی یہاں کے کلمے کو وہاں کے ساتھ ملا لیتے ہیں، وہاں کے کلمے کو یہاں کے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کا جو ہے نا کیا نام ہے قاعدہ ختم ہوا۔ آئندہ جمعرات سے قاعدے کی تصحیح شروع ہوگی، کیا شروع ہوگی؟ الفاظ کی تصحیح شروع ہوگی، اور مکمل قاعدہ انشاءاللہ تصحیح کے ساتھ پڑھیں گے، صحیح ہے۔
تو ساتھی اس میں شرکت کریں.